بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، 1400 برس قبل مدینہ منورہ کے شمال میں 100 میل دور ایک شہر خیبر واقع تھا۔ یہاں قلعے اور قیدیاں کثیر تعداد میں تھی اور یہاں یہودی آباد تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احزاب کے نتیجے میں قریش مکہ کو سبق سکھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خیبر کے یہودیوں اور نجد کے قبائل سے بھی نمٹنا ضروری سمجھا تاکہ پورا خطہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے اور اسلام کے علمبردار اطمینان و سکون اور یکسوئی سے اللہ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں مصروف ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب سب سے پہلے خیبر پر پڑی، کیونکہ یہاں کے لوگ سازشوں اور قبائل کو لڑانے بھڑکانے کا خوب کام کرتے تھے۔ یہ اہل خیبر ہی تھے جنہوں نے جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو اسلامی ریاست مدینہ سے غداری پر آمادہ کیا تھا۔ یہ لوگ منافقین یعنی بنو غطفان اور بدوؤں سے مکمل رابطے میں تھے۔ اسی دوران اہل خیبر خود بھی مسلمانوں سے بڑی جنگ کرنے کی تیاری کرتے رہے تھے۔ ان کی مختلف کارروائیاں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا۔ مسلمان ان فتنہ پروروں کی سرکوبی کے لیے مختلف چھوٹی مہمات ترتیب دیتے رہے، تاہم بڑی مہم اس لیے شروع نہیں کر رہے تھے کہ ابھی سب سے بڑے دشمن گروہ قریش سے نمٹنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کی ابتدائی چند روز مدینہ میں گزارے، پھر اللہ کے حکم سے اپنے لشکر میں لوگوں کو خوب چاند پٹک کر شامل کیا اور کسی منافق کو قریب بھی نہیں پٹکنے دیا۔ صرف وہی 1400 افراد شریک سفر ہوئے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ اس کے بعد خیبر کی طرف چل پڑے۔ پیچھے سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اہل خیبر کو فوراً اطلاع کر دی، اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ اور دیکھنا ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد کے رفقا بہت توڑے اور تہی دست ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس توڑے سے ہی ہے۔ اطلاع ملنے پر یہودیوں نے فوراً بنو غطفان سے مدد طلب کی اور انہیں پیشکش کی کہ اگر مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی پیداوار کا نصف انہیں دیا جائے گا۔ لالچ کے مارے بنو غطفان فوراً یہودیوں کی مدد کے لیے خیبر کی طرف بھاگ اٹھے۔ ان کا لشکر روانہ ہی ہوا تھا کہ انہیں اپنے علاقے میں کچھ شور سنائی دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، چنانچہ وہ یہودیوں کی مدد کا ارادہ ترک کر کے واپس لوٹ آئے۔ خیبر میں داخلے کے لیے دو راستے تھے، اول مدینہ سے سیدھے خیبر، دوم شام کی طرف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ مسلمانوں کا لشکر بنو غطفان اور یہودیوں کے درمیان ہو اور بنو غطفان یہودیوں کی مدد کے لیے نہ آ سکے اور یہودی علاقہ چھوڑ کر شام کی طرف نہ فرار ہو سکے۔ یہودیوں نے لشکر اسلامی کے خیبر پہنچنے کا جو حساب کتاب لگا رکھا تھا، مسلمان اس سے بہت پہلے ان کے سروں کو پہنچ گئے۔ اہل خیبر اپنا ساز و سامان لے کر قیدوں کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے اسلامی لشکر دیکھا اور خوب بدخواس ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے اپنے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان کے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ جب لشکر خیبر کے اس قدر قریب پہنچا کہ شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر لشکر کو بسم اللہ پڑھ کر پیش قدمی کا حکم دیا۔ لشکر رات گئے خیبر کے مزید قریب پہنچ گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح ہر کوئی تمنا کر رہا تھا کہ جھنڈا اسے ہی ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی بابت استفسار فرمایا۔ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دند ان کے آنکھ پر لگایا۔ آنکھ فوراً اس طرح شفایاب ہو گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایات دے کر جھنڈا تما دیا۔ خیبر کا علاقہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے میں قابل ذکر 5 قلعے تھے جبکہ دوسرے میں 3۔ ان کے علاوہ بھی کچھ مزید قلعے اور بستیاں بھی تھیں۔ جنگ پہلے حصے میں ہوئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ ناغم پر حملہ کیا۔ یہ یہودیوں کی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اور مرحب نامی پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ اسے 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مرحب اپنے لشکریوں کے ساتھ اسلامی لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت علی نے اسے اسلام کی دعوت دی جو اس نے مسترد کرتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کے مقابل میدان میں اترے۔ وہ چھوٹے قد کے تھے۔ انہوں نے مرحب کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سر پلٹ کر ان کے اپنے گھٹنے پر آ لگا۔ ان کے زخمی ہونے کے بعد حضرت علی میدان میں اترے اور انہوں نے بڑھ کر اس پر زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس کی وار کی گونج لشکر تک سنائی دی اور اس طرح حضرت علی نے مرحب کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فریقین کے درمیان ایک طویل لڑائی ہوئی جب یہودی بھرپور مزاحمت کے باوجود مسلمانوں کو پیچھے دھکیل نہ سکے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے قلعے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کرنے کے بعد دوسرے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اسے 3 روز تک گھیرے رکھا۔ بالآخر یہاں بھی لڑائی ہوئی اور مسلمان فاتح ہوئے۔ اگلا قلعہ زبیر پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ یہاں سواروں اور پیادوں کو رسائی حاصل کرنے میں مشکل پیش آئی۔ اس کے محاصرے کو 3 دن گزرے تو ایک یہودی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ 1 مہینہ بھی محاصرہ کر لیں تو کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، البتہ قلعے کے لوگ پانی لینے کے بعد نیچے چشموں کا رخ کرتے ہیں، پانی بند کر دیا جائے تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکریوں کو چشموں پر قابض ہونے کا حکم دیا تو قلعے والے لڑائی پر اتر آئے لیکن لاشیں چھوڑ کر باغ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ قلعہ زبیر سے بھاگنے والوں نے قلعہ ابی میں پناہ لی۔ اس کا بھی محاصرہ ہوا، لڑائی ہوئی اور مسلمان فاتح ہوئے۔ یہاں سے بھی بھاگنے والے یہودی قلعہ نزار میں اس یقین سے چپ گئے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں اس قلعے پر کبھی قابض نہیں ہو سکتے، تاہم مسلمانوں نے اسے بھی فتح کیا۔ اس کے بعد خیبر کا باقی علاقہ معمولی لڑائی یا پھر مذاکرات کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ باقی ماندہ یہودی سرداروں نے اس شرط پر مسلمانوں سے صلح کر لی کہ ان کی فوج کی جان بخشی کر دی جائے گی، ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی یا غلام نہیں بنایا جائے گا۔ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرے وغیرہ رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کے پشت اٹھا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر جمع ہوں گے۔ اس جنگ میں 16 مسلمان شہید ہوئے جبکہ یہودی مقتولین کی تعداد 93 تھی۔ خیبر کی فتح پر غیر معمولی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ قیدیوں میں ایک مقتول یہودی سردار کی دلہن صفیہ سمیت بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں۔ صفیہ اسلام قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی اور ام المؤمنین بن گئی۔ اسی اثناء میں ایک یہودی خاتون نے زہر آلود گوشت پیش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا لیکن زہریلا محسوس کر کے اگل دیا۔ یہودی خاتون کو طلب کیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اقرار جرم کیا کہ میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے معاف کر دیا۔ فتح خیبر محرم الحرام میں ہی ہوئی، تاہم اس کی صحیح تاریخ کے بارے میں مورخین خاموش ہے۔ اس فتح کے بعد ارد گرد کے علاقے بھی مسلمانوں نے فتح کیے۔ اس طویل مہم سے مدینہ میں واپسی سفر کے اواخر یا ربیع الاول کے اوائل میں ہوئی۔ دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔